بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، وزارت محنت نے نقل کفالہ کا نیا قانون جاری کر دیا ہے۔ جیسا کہ اب سب جانتے ہیں کہ نقل کفالہ کرنے کے لیے بہت سے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ سعودی عرب میں بہت سی پرابلمز آتی ہیں نقل کفالہ کے لیے، اور جو ہے ابھی جو ہے وہ نئے جو ہے وہ قانون جو ہے سعودی عرب میں آ رہے ہیں۔ ایک ایسا ہی قانون جو ہے وہ نقل کفالہ کے لیے بھی جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے وہ آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ وزارت محنت نے نقل کفالہ سے متعلق نئے ضوابط اور شرائط جاری کرتے ہوئے بتایا کہ نقل کفالہ کے لیے کسی بھی غیر ملکی کارکن کا کسی بھی آجر کے یہاں مخصوص مدت تک کام کرنا ضروری نہیں۔ اگر کسی غیر ملکی کارکن نے ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں نقل کفالہ کی درخواست دی اور منقول علیہ ادارہ کے یہاں غیر ملکی کارکن کا ورک پرمٹ یا اقامہ ختم ہو گیا ہو، تجدید نہ کرائی گئی ہو، یا مملکت آمد پر 3 ماہ گزر گئے ہوں اور اس کا ورک پرمٹ اور اقامہ نہ بنوایا گیا ہو، ایسے اس کا اقامہ نہ بنوایا گیا ہو، ایسے ادارے میں نقل کفالہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ اگر آپ کو میں سمپل الفاظ میں یہاں پہ سمجھاؤں تو آپ کو اگر تو کوئی بندہ یہاں پر آتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مخصوص مدت تک ہوتا تھا کہ 2 سال کام کرے گا تو وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے، کسی بھی وقت اپنا کفالہ لے سکتا ہے۔ اور اگر ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں جو ہے اگر اس کو اپنا ٹرانسفر کرنا ہوگا، اور اگر اس کے علاوہ اگر ورک پرمٹ نہیں بنایا، وہ نیا آیا ہے، یا اس کے اقامہ کی تجدید نہیں کرائی اور 3 ماہ ہو گئے ہیں اس کو جو ہے، اگر کسی کو آئے ہوئے اور اس کا اقامہ نہیں بنا، تو وہ بھی بنا اجازت فوری طور پہ اپنا کفالہ جو ہے وہ کسی دوسرے پر لے سکتا ہے۔ اور وزارت محنت نے نقل کفالہ سے متعلق ایک ضابطہ یہ مقرر کیا ہے کہ ایسے ممالک کے کارکنان کا نقل کفالہ نہیں ہو سکتا جن کے نقل کفالہ پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ اس طرح ایسے آجر کہ یہاں بھی نقل کفالہ کی اجازت نہیں ہوگی جس کی بابت یہ ثابت ہو چکا ہو کہ وہ اپنا جملہ ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر کا مرتکب ہو چکا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی ایک کفیل سے دوسرے کفیل پہ ٹرانسفر کرتے ہیں اور وہ کفیل پہ کسی نے کوئی شکایت کی ہے یا کمپلین کی ہے، وہ ثابت ہو گیا کہ یہ اپنے امپلائیز کو سیلری ٹائم پر نہیں دیتا یا کچھ بھی ایسا، تو وہاں پر آپ کا کفالہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے نام سے اگر کوئی بندہ کسی غیر ملکی کو کاروبار کروا رہا ہے، اس کے علاوہ یا اپنے تمام بعض ملازمین کو کسی اور کے یہاں غیر قانونی طریقے سے کام کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو ایسے آدمی کے ہاں، ایسے کفیل کے ہاں، ایسی کمپنی کے ہاں بھی آپ کا کفالہ نہیں ہو سکتا۔ نطاقات پروگرام میں مذکور ایسے غیر ملکی کارکن کا نقل کفالہ اس کی آجر کی اجازت کے بغیر ہو سکتا ہے جس کا ورک پرمٹ یا اقامہ ختم ہو گیا ہو۔ وزارت نے یہ بات بھی صاف کر دی ہے کہ نطاقات ضوابط کے موجب موجودہ آجر کے منظوری کے بغیر ایسے نئے کارکن کا نقل کفالہ بھی کیا جا سکے گا جس کا ورک پرمٹ جاری نہ ہوا ہو۔ وزارت نے یہ بھی بتایا ہے کہ وزیر محنت یا ان کی منظوری سے کوئی اور عہدیدار مخصوص حالات میں آجر کی مرضی کے بغیر نقل کفالہ کی منظوری دے سکتا ہے۔ یہ منظوری ایسی صورت میں دی جا سکے گی جب آجر اور اجیر کے درمیان تنازع پر کسی عدالتی ادارے میں مقدمہ چل رہا ہو، اور آخر جان بوجھ کر مقدمہ کو جو آجر ہے وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ مقدمے کو طول دے رہا ہو، ایسی صورت میں بھی نقل کفالہ ممکن ہے، جبکہ مقدمے کی سماعت کے دوران عدالتی ادارے نے اس کی سفارش کر دی ہو۔ علاوہ ازیں ایسی حالت میں بھی نقل کفالہ کی منظوری دی جا سکے گی جبکہ ادارے نے مسلسل 3 ماہ تک کارکن کی سیلری ادا نہ کی ہو یا اس میں تاخیر کی ہو۔ امید کرتے ہیں آپ کو نقل کفالہ کا جو نیا قانون ہے وہ سمجھ آ گیا ہو۔ اگر پھر بھی آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے ویڈیو میں جو ہے وہ کامنٹ کیجئے، کامنٹ کا رپلائی کر دیں گے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمیں جو ہے وہ سبسکرائب کرنا تو بالکل ہی مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے آپ کو ایک اور نئی اور مفید ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔